بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، کتاب الطہارت میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ نجاست گرنے سے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، اور پانی کی قسموں میں پہلی قسم ہم نے پڑھی ماء الجاری، دوسری قسم پڑھی ماء الواقف، اور تیسری قسم پڑھ رہے ہیں ماء البیر۔ ماء البیر کے جو احکام ہیں وہ ابھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا اگر وہ تبدیل ہوتا ہے، اور تبدیل نہیں ہوگا تو وہ اصل طہارت پر باقی رہے گا۔ یہ رائے تھی علامہ حلی کی، لیکن کچھ علماء کی جماعت نے اس کی نجاست کا حکم دیا، چاہے اس نجاست کے گرنے کے بعد اس کا پانی نہ تبدیل ہو، اس کے باوجود بھی وہ نجس ہے، اور اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مکمل پانی کا نکالنا واجب ہے۔ مکمل پانی کے لیے ہمارے پاس آئے تھے ہم لوگ کہ کیسے نکالیں گے مکمل پانی، کب کب نکالنا ہے، کہ جب نشے والی کوئی چیز گر جائے، یا منی گر جائے، یا حیض نفاس و استحاضے کا خون گر جائے، یا کوئی اونٹ گر کر مر جائے، تو پورا پانی نکالنا ہے۔ پورا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو تراوح اربعۃ رجال، 4 آدمی باری باری سے 2 کر کے پانی نکالیں گے طلوع فجر سے لے کے مغرب تک، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ آج ہماری بات چلے گی وَنَزْحُ قُرٍّ وَنَزْحُ قُرٍّ لِمَوْتِ الْحِمَارِ وَالْبَقَرَةِ وَشِبْهِهَا، اور ایک کر نکالا جائے گا، یعنی نزح قرٍ، نزح کہتے ہیں نکالنے کو، وَنَزْحُ قُرٍّ ایک کر نکالا جائے گا، لِمَوْتِ الْحِمَارِ گدھے کی موت کے لیے کہ اگر اس میں گدھا گرے اور مر جائے، والبقرۃ اور اسی طرح گائے گرے اور مر جائے، ٹھیک ہے؟ یا نہیں بھی موت کا ہے، یہاں پہ نزح قرٍ لموت ہاں موت کا ہے، ٹھیک ہے؟ والبقرۃ وشبہہا یا اس کے جیسا کچھ اور، جیسے گھوڑا وغیرہ گر جائے تو وہ بھی گر جائے گا، تو کیا ہوگا؟ گر کے مرتا ہے تو ہمیں ایک کر پانی وہاں سے نکالنا ہوگا۔ وَنَزْحُ 70 دلون، نزح یعنی نکالنا، 70 شبہہما، ہما کی جو ضمیر یہاں پہ استعمال ہوئی ہے تثنیہ ہے، تثنیہ اس لیے کہ شبہ الحمار والبقرہ، یعنی گائے کے مثل یا گدھے کے مثل۔ گدھے کے مثل میں ہم نے مثال گھوڑے کے دے دی، گائے کے مثل میں آپ کس کی لے لیں؟ بھینس کی لے لیجئے۔ وَنَزْحُ 70 دلون، اور 70 ڈول نکالنا ہے، کب؟ لِمَوْتِ الْإِنسَانِ جب انسان گرے اور انسان گر کر مر جائے گا کنویں میں، تو کنویں سے کو پاک کرنے کے لیے 70 دلون، دلو یعنی ڈول، تو 70 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ و50 اور 50 ڈول پانی نکالا جائے گا، للعذرۃ الذائبۃ، للعذرۃ الذائبہ، عذرہ کہتے ہیں یعنی فضلے کو، ٹھیک ہے؟ للعذرۃ الذائبۃ، فضلہ پانی میں گرے اور گر کے پھیل جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے اجزاء پانی میں بکھر جائیں تو 50 ڈول نکالا جائے گا۔ عذرہ کہیں گے فضلے کو، لیٹرین کو، الذائبہ یعنی جو پھیل گیا ہو۔ و50 للعذرۃ الذائبۃ والدم الکثیر، اسی طرح زیادہ خون اگر اس میں گر رہا ہے کنویں کے اندر، مثلاً کوئی بکری لے اور بکری لے کے ذبح کر دے کنویں کے مینڈ پہ، اور سارا خون اس کا کہاں چلا گیا؟ اس نے باہر زحمت نہیں اٹھائی کہ باہر دھلنا پڑے گا، گڈھا کرنا پڑے گا، سیدھے کنویں میں لیا اور ذبح کر دیا بکری کو، بکری کا سارا خون جو نکلا وہ گیا کنویں کے اندر، تو ایسی صورت میں 50 ڈول نکالا جائے گا تاکہ کنواں پاک ہو جائے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ کیا ہے؟ دیکھیں جو جملہ اعتراضیہ کے طور پر دیا ہے کہ غیر الدماء الثلاثہ، وہ دماء ثلاثہ کے علاوہ ہونا چاہیے، کیونکہ دماء ثلاثہ کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اس میں ہمیں کیا نکالنا ہے؟ پورا پانی نکالنا ہے۔ منی گر جائے، دماء ثلاثہ میں سے کوئی خون آ جاتا ہے، یعنی حیض نفاس و استحاضہ میں سے، تو پورا کا پورا پانی نکالنا ہے۔ تو اگر عام خون گر رہا ہے
جیسے ایک میں نے مثال دی آپ کو بکری ذبح کرنے کی، بکری بکرا جو بھی ذبح کرے ہیں. وَأَرْبَعِينَ لِمَوْتِ الْكَلْبِ، اور 40 ڈول نکالے گا لِمَوْتِ الْكَلْبِ، اگر کتا مر جا رہا ہے تو اس کے لیے. ٹھیک ہے، اگر وَأَرْبَعِينَ لِمَوْتِ الْكَلْبِ، کتے کے مرنے پر 40 ڈول نکالے جائیں گے. وَالسِّنَّوْرِ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ وَالسِّنَّوْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَالْبَوْلِ الرَّجُلِ. کلب آپ جانتے ہیں کتے کو کہتے ہیں، سنور یعنی بلی، سنور بلی، والخنزیر یعنی سور، والثعلب لومڑی، والارنب خرگوش، وبول الرجل اگر آدمی پیشاب کر دے. کہہ رہے ہیں وَأَرْبَعِينَ لِمَوْتِ الْكَلْبِ، 40 ڈول نکالا جائے گا اگر کتا مر رہا ہے، بلی مر رہی ہے، سور مر رہا ہے، لومڑی مر رہی ہے، خرگوش مر رہا ہے، یا آدمی پیشاب کر رہا ہے. وَنَزْحُ عَشْرَةٍ لِلْعَذْرَةِ الْيَابِسَةِ وَلِلدَّمِ الْقَلِيلِ. ٹھیک ہے، وَنَزْحُ عَشْرَةٍ، اور 10 ڈول نکالے جائیں گے. وَنَزْحُ عَشْرَةٍ، اور 10 ڈول نکالے جائیں گے. لِلْعَذْرَةِ، لیٹرین کے لیے، لیکن کیسی لیٹرین؟ الیابسہ، سوکھی ہوئی، کہ اگر سوکھی لیٹرین کنویں میں گر جا رہی ہے تو کتنے ڈول نکالیں گے؟ 10 ڈول. وَلِلدَّمِ الْقَلِيلِ، یا اسی طرح اگر تھوڑا بہت خون اس میں آ رہا ہے تب بھی، مثلاً کوئی چڑیا لیا اور چڑیا لے کے آپ نے اس کے کنارے ذبح کر دیا، کبوتر ذبح کر دیا، تو اس کا خون بکری کے مطابق، ٹھیک ہے، بکرے کے مطابق، مینڈھے کے مطابق تو نہیں نکلتا، کم نکلتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ہم وہاں پہ صرف اور صرف 10 ڈول نکالیں گے. وَسَبْعُ لِمَوْتِ الطَّيْرِ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ وَسَبْعُ لِمَوْتِ الطَّيْرِ. ٹھیک ہے، 7 ڈول نکالے جائیں گے لِمَوْتِ الطَّيْرِ، جب پرندہ گرے اور مر جائے. وَالْفَأَرَةِ، اور اسی طرح چوہا گرے اور مر جائے، لیکن کب؟ اذا تفسخت وانتفخت. ٹھیک ہے، اذا تفسخت، کہ جب اس کے، تفسخت کہتے ہیں اجزاء کا الگ الگ ہونا، اس کو تفسخت کہتے ہیں. اذا تفسخت، کہ گر کر، یہ پرندہ اور چوہا گر کر مرا اور تفسخت ہوا، یعنی اس کے اجزاء کیا ہو گئے؟ بکھر گئے. جب اجزاء بکھر جائیں گے تو اجزاء کے بکھرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہاں، اجزاء کے بکھرنے کے بعد، اور وانتفخت، یا پھول جائے. ٹھیک ہے، پھولے اور پھٹ جائے. وَبَوْلُ الصَّبِيِّ، اسی طرح بچے کا پیشاب. وَإِغْتِسَالُ الْجُنُوبِ، یا اسی طرح کوئی مجنب اگر غسل کر لے رہا ہے. وَخُرُوجُ الْكَلْبِ مِنْهَا حَيًّا، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی کتا گرے اور کتا زندہ نکل کر واپس آ جائے، تو ان سب کے لیے ہم کتنے ڈول نکالیں گے؟ 7 ڈول نکالیں گے. وَسَبْعُ لِمَوْتِ الطَّيْرِ وَالْفَارَةِ، فارہ کا اس لیے انہوں نے، طیر و فارہ کا اس لیے شرط بریکٹ میں جملہ اعتراضیہ میں لگائے، اذا تفسخت وانتفقت، وانتفقت یا اوانتفقت. ٹھیک ہے، کہ جب وہ پھٹ جائے اور الگ الگ ہو جائیں اس کے اجزاء اور پھول جائے. وَبَوْلُ الصَّبِيِّ، تو 7 ڈول، چوہا اور پرندے گر کے ان کے اجزاء الگ ہو جائیں، پھول جائیں، بچے کا پیشاب ہو، بچہ پیشاب کر دے، مجرم کو جا کے غسل کر لے، کتا زندہ نکل آئے، تو ان سب میں 7 ڈول. وَخَمْسَ لِدَرْقِ الدَّجَاجِ، اور 5 ڈول نکالیں گے اگر مرغی اس میں کیا کر دے رہی ہے؟ لیٹرین کر دے رہی. لِدَرْقِ الدَّجَاجِ. وَثَلَاثَةُ لِلْفَأَرَةِ وَالْحَيَّةِ، اور 3 ڈول نکالیں گے چوہے کے لیے اور سانپ کے لیے. حیہ کہتے ہیں سانپ کو، حیہ یعنی سانپ.
وَدَلْوٌ لِلْعُصْفُورِ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک ڈول نکالیں گے کس کے لیے؟ چڑیا کے لیے، وَشِبْهِهِ، اور اس کے جیسا کوئی دوسرا جانور، مثلاً کب ایک ڈول نکالیں گے، وہ شبہ ہی، جیسے کوئی اور چڑیا جیسے آپ لے لیں، ان کو اگر وہ مر جائیں اس پہ گر کے تو کیا ہوگا؟ ایک ڈول نکالیں گے کافی ہے۔ وَبَوْلِ الرَّضِيعِ، اسی طرح اگر دودھ پیتا، رضیع کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو، آپ بچے کو لیے ٹہل رہے تھے کنویں کے کنارے، بچے نے پیشاب کر دیا، پیشاب کنویں میں گیا، تو ایسے میں ایک ڈول اگر کنویں سے نکال دیا جائے وہ کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کس کا حکم ہے؟ یہ یاد رہے، وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، ہمارے علماء کی ایک جماعت جس میں صاحب شرائع الاسلام بھی ہیں، ٹھیک ہے، شرائع الاسلام کی، یہ صاحب شرائع الاسلام کا یہی قول ہے۔ لیکن علامہ حلی کیا کہتے ہیں؟ علامہ حلی کہتے ہیں وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ أَيْ كُلَّهَا، یہ سارا حکم جو بیان ہوا ہے مستحبون، یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں کیا کیا تھا؟ یا دیکھیے انہوں نے یہاں کیا کہا تھا؟ وَأَوْجَبُوا، یہ جو عبارت دیکھیے، وَأَوْجَبُوا نَزْحَ الْجَمِيعِ، یہ والا، اور انہوں نے واجب کیا ہے پورا نکالنے کو، وَأَوْجَبُوا نَزْحَ الْجَمِيعِ۔ لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّ ذَلِكَ كُلُّهَا عِنْدِي مُسْتَحَبٌ، کہ یہ سارا کا سارا میرے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ الرابع، چوتھا دیکھیے، اسعار الحیوان، جی السلام علیکم، بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ استاد اس میں تصدیق والی شرط نہیں لگے گی کہ لگے گی؟ کیفیت کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ تصدیق کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تب آپ یہ کام انجام دیں گی کہ جب یہ تمام چیزیں کنویں میں آپ پائیں اور اس کو اس طرح سے نکالا جائے، تو اس میں کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پاک کے شرط کے لیے جہاں تک حکم ہے وہ الگ باب آ جاتا ہے طہارت میں، اور طہارت کا یہ حکم آپ کو ایک قاعدہ کلیہ ہے طہارت میں، کل شیء طاہر، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجسون یا نجسون، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ نجس ہے۔ جب تک آپ کو کسی چیز کی نجاست کا علم نہیں ہوتا، آپ کے لیے سب کچھ پاک ہے۔ میں آپ کی بستی میں آؤں، مجھے کچھ نہیں معلوم کیا ہے، آپ کے گھر مہمان ہوا، مجھے نہیں معلوم آپ کا بستر نجس ہے، بچے نے پیشاب کیا ہے کہ فرش نجس ہے، تو میں اگر بیٹھا ہوں جب تک مجھے کسی نے نہیں ٹوکا تو میں اس پہ بیٹھ بھی سکتا ہوں، فرش پہ نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لیے کیا ہے؟ وہ پاک کا حکم رکھتی ہے، بھلے وہ نجس ہو۔ تو جہاں تک اس کا سوال ہے وہ الگ باب آ جائے گا، سمجھ رہی ہیں؟ جی استاد، شکریہ استاد۔ اب دیکھیے، اسعار الحیوان، اسعار کہتے ہیں، سور کہتے ہیں، یہ آپ نے حدیث سنی کہ نہیں؟ سؤر المؤمن شفاء، سؤر المؤمن شفاء، مومن کا جھوٹا کیا ہے؟ سؤر کہتے ہیں جھوٹے کو، مومن کا جھوٹا پاک ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ ہے اسعار، اسعار 3 نمبر پہ آئیے، ہم اس کا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں۔ 3 نمبر یعنی جمع سؤرن، یعنی ماء الفم، ماء الفم یعنی منہ کا پانی، ٹھیک ہے۔ اسعار الحیوان یعنی حیوان کے، جانور کا پانی، منہ کا پانی یا حیوان کا جھوٹا، کلھا طاہرۃ، سب کا سب پاک ہے، الا الکلب والخنزیر والکافر، سوائے کتے کے، خنزیر کے اور کافر کے۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ، لیکن مضاف، ٹھیک ہے، فَهُوَ الْمُعْتَصِرُ مِنَ الْأَجْسَامِ، تو وہ نکالا گیا ہوتا ہے جسموں سے، چیزوں سے۔ دیکھیے مضاف کسے کہیں گے؟ جو کسی جسم سے نکالا گیا ہو، اجسام، جیسے سیب ہے،
ایک جسم ہے رکھتا ہے وہ، ٹھیک ہے، سنترا ہے ایک جسم رکھتا ہے، تو جسموں سے جو نکالا جائے یعنی جو کسی چیز کا جوس ہو، معتصر جوس کے طور پر ہو، اسی لیے معتصر جوس کسی جسم سے نکالا گیا، اسی لیے جوس کو عربی میں ہم کیا بولتے ہیں؟ عصیر، عصیر یعنی جوس۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ، لیکن مضاف، وَهُوَ الْمُعْتَصِرُ مِنَ الْأَجْسَامِ، یا تو وہ کسی جسم سے نچوڑا گیا ہوگا، اَوِ الْمُمْتَزَجُ بِهَا، یا اس میں ملایا گیا ہوگا، مسجن، اس طرح سے ملایا گیا ہوگا، یسلبہ الاطلاق، کہ اس کا اطلاق سلب کر لے، وہ مطلق نہ رہے۔ مثلا نیبو کا پانی، اب اس میں چینی اور نیبو ہم نے اس طرح سے ملا دیا ہے تو اب کیا ہو گیا؟ نیبو پانی۔ کما الورد، جیسے کہ گلاب کا پانی، گلاب جل، والمرقے، اور سالن۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَنْجُسُ بِكُلِّ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، کہ وہ نجس ہو جائے گا، بِكُلِّ مَا يَقَعُ، ہر اس چیز سے جو اس میں پڑ جائے، من النجاسہ، نجاست کی، سواء کان قلیلاً او کثیراً، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر یعنی زیادہ۔ ولا يجوز رفع الحدث به، اور اس کے ذریعے سے حدث کا دور کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی دودھ سے جائے غسل جنابت کر کے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ کیا کوئی نیبو کے شربت سے اگر غسل وضو کر کے نماز پڑھے تو ہوگا؟ نہیں۔ کہہ رہے ہیں ولا يجوز رفع الحدث به ولا الخباث، خباث ٹھیک ہے یعنی عین نجاست ہے، حدث حالت ہے کہ اس کے بعد انسان پر طاری ہوتی ہے، چاہے وہ اصغر ہو یا اکبر۔ یعنی حدث جب کہا جا رہا ہے یعنی وضو غسل کرنا، خبث جب کہا جا رہا ہے تو یعنی نجاست کا دور کرنا۔ ولا يجوز رفع الحدث به ولا الخباث، ٹھیک ہے، حدث و خبث کا اس سے دور کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ طَاهِرًا، چاہے یہ مضاف پانی پاک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح سے ہم نے اس حکم کو پڑھا۔ اب یہ مسائل ہیں، مسائل ابھی بتا دیں کہ کل پہ چھوڑ دیں اس کو؟ چلیے تو اس کو کل ہی لیا جائے گا مسائل، تاکہ اطمینان سے ہم لوگ اس کو پڑھیں۔ اتنا دیکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ تیسرا اور چوتھا، اور انشاءاللہ کل ان کے مسائل کو پڑھ کے اس فصل کو ہم مکمل کر کے آگے بڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔